ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اور جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے، اللہ کے فرشتے ان کو حوصلہ دینے کے لیے، تسلیاں دینے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں۔ سلسلۃ الذہب ائمہ اربع رحمہ اللہ تعالی اجمعین کے حوالے سے آج چوتھے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مختصر سی گفتگو ان کا تعارف ہوگا۔ آپ کا نام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ نے دادا ابن حنبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو ابن حنبل کہا جاتا تھا۔ آپ 164 ہجری میں علمی مرکز بغداد میں پیدا ہوئے، اور ابھی آپ بچپن میں تھے کہ آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، اس لیے آپ کی ساری پرورش آپ کی والدہ محترمہ نے کی۔ 14 سال جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ دین کی تعلیم کی طرف راغب ہوئے۔ بغداد کے اندر امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص شاگرد، ان کے پاس آپ نے تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ کچھ عرصہ آپ وہاں پڑھے، اور جب امام شافعی بغداد آئے تو آپ نے پھر ان سے بھی جی بھر کر علم حاصل کیا۔ اس لیے امام شافعی فرماتے تھے کہ جب میں نے بغداد چھوڑا تو احمد ابن حنبل کے پائے کا وہاں پر کوئی آدمی موجود نہیں تھا، جتنا علم اور جتنی بڑی شخصیت وہ تھے اس وقت بغداد میں، ان کا مقابلہ کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکتا تھا۔ امام صاحب رحم اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث سے بہت لگاؤ تھا، آپ نے بہت زیادہ حدیث جمع کی، اور مسند احمد ابن حنبل کے نام سے ایک کتاب بھی آپ نے مرتب کی، غالباً جس کے اندر 40,000 کے قریب احادیث تھی۔ اللہ کریم آپ کی ان دینی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ امام صاحب بھی اپنے پہلے پیشروؤں کی طرح سب سے پہلے قرآن پاک کو دیکھتے، اس کے بعد سنت نبوی کو دیکھتے، اجماع اور اقوال صحابہ وہ آپ قبول کرتے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ جو صحابہ کرام کے اقوال ٹیلی کرتے ان کو آپ قبول کر لیتے، ادروائز آپ صرف حدیث اور قرآن پر اعتقاد رکھتے تھے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالی عنہ، ان پر بھی اپنے پچھلے پیشروؤں کی طرح بہت سارے مسائل، مصیبتیں، مشکلات آئی، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی عنہ پر جو مصیبتیں، جو مشکلات آئی، وہ شاید پچھلے جتنے ائمہ گزرے ان پر اس طرح کی پریشانیاں نہیں آئی۔ خلیفہ منصور کے دور میں ایک نیا فرقہ معرض وجود میں آیا جس کو معتزلہ کہا جاتا تھا، اور یہ واصل بن عطا نام کا ایک بندہ تھا جو خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص شاگرد تھا، لیکن علمی گفتگو کے دوران اس کے اوپر جو ہے وہ فلسفہ اور منطق غالب تھا، اور وہ اس کے اندر جو ہے اسلام کو پرکھنا چاہتا تھا۔ جس طرح آج کل کی غامدی فکر ہے نا کہ وہ ایک نئے زاویے سے اسلام کی تشریح کرنا چاہتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ واصل بن عطا کہتا تھا کہ جو چیز منطق اور فلسفہ کے مطابق ہوگی وہ ہم اسلام سمجھیں گے۔ تو وہ اپنی اس بات پر جو ہے خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی عنہ سے علیحدہ ہو کر ایک کونے میں بیٹھ کے اپنے ہم خیال 3-4 بندوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو آپ نے کہا اعتزل عن الواصل، واصل ہم سے علیحدہ ہو گیا، معتزل، اعتزل، تو اس فرقے کا نام ہی معتزلہ فرقہ پڑ گیا۔ خلیفہ منصور کے دور میں اس کو عروج حاصل ہوا۔ اس کے مرنے کے بعد جب مامون الرشید جو ہے وہ تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے بہت زیادہ جو ہے تشدد کی اور بہت زیادہ علماء کرام کو اذیتیں دی۔ اس نے کہا کہ امام احمد بن حنبل کو پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر جو ہے میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ امام صاحب کو گرفتار کیا گیا، بیڑیاں ڈالی گئی، اور آپ کے ساتھ ایک بہت بڑے اس وقت کے عالم نوح ان کا نام تھا، ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ راستے میں آتے آتے جو نوح تھے ان کا تو انتقال ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل بھی جب پہنچے تو اس سے پہلے مامون جو ہے وہ اللہ کے پاس پہنچ چکا تھا، اپنے
جو اس کے جرائم تھے ان کی وہ کما حق کو سزا بھگت رہا ہوگا، لیکن جاتے جاتے ایک واثق باللہ اپنے جانشین کو کہہ گیا کہ امام صاحب کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کرنی۔ جب امام صاحب کو لایا گیا، دربار میں مناظرے کیے گئے، مسئلہ کیا تھا اہم جس پر جو ہے وہ معتزلی تھے، وہ کہتے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ امام صاحب کہتے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے گناہ کرنے والا نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے، وہ درمیان میں ہے، وہ خطا بھی نہیں کر رہا، وہ ثواب بھی حاصل نہیں کر رہا۔ تو عجیب و غریب قسم کے ان کے عقائد تھے جن کی مختصر وقت میں یہاں تذکرے کی ضرورت نہیں، یعنی ان کے سارے عقائد جو ہے اہل سنت والجماعت مسلمانوں کے عقائد سے وہ بالکل مختلف تھے۔ جب واثق باللہ جو ہے مرنے لگا تو اس نے اپنے بعد معتصم باللہ اول کو جو ہے کہا کہ کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑنی کہ امام صاحب پر تشدد جاری رکھنا ہے۔ امام صاحب رحم اللہ پر اتنا تشدد کیا جاتا، مورخین لکھتے ہیں کہ جو کوڑے آپ کو لگتے اگر کسی ہاتھی کو مارے جاتے وہ بھی چنگاڑتا ہوا بھاگ جاتا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں نے کیا کیا ہے، بھائی یہ مولوی تھے، یہ علماء تھے، انہوں نے اس وقت استقامت اختیار کی۔ آج ہم ڈنکی کی چوٹ پر اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ کے قرآن کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔ اور 1857 کی جنگ آزادی اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو دلی سے لے کر پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے اوپر کسی علماء کرام کی گردن نہ لٹک رہی ہو۔ توپوں کے آگے باندھ کر آپ کو جو ہے وہ علماء کرام کو جو ہے وہ بھون ڈالا، ختم کر دیا، بوٹی بوٹی کر دیا۔ کس کے لیے؟ اس دین کی خاطر۔ اور میں نے کہیں پڑھا تھا، مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا تھا کہ آلو ٹماٹر پیاز بیچنا ہمیں بھی آتا ہے، لیکن اگر ہم یہ کام چھوڑ کر وہی کام تمہاری طرح کاروبار میں تو 50 سال بعد تمہاری نسلوں کو کلمہ بھی نہیں آتا ہوگا۔ المختصر، معتصم نے بھی ہر قسم کی تشدد کی، ہر قسم کی تکلیفیں، لیکن امام صاحب نے کہا کہ بھائی قرآن اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کریم کی پکڑ میں آ کر معتصم اول بھی اس جہاں فانی سے دار البقاء کی طرف گیا اور اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کے بعد متوکل جو ہے وہ خلیفہ بنا، اور وہ نیک دل خلیفہ تھا۔ اس نے سب سے پہلے حکم جاری کیا کہ امام صاحب کو رہا کیا جائے۔ متوکل جو وہ شافی المذہب تھا الحمدللہ، اس نے امام صاحب کو رہا کیا، لیکن آپ کے اوپر اتنا تشدد کیا گیا، اتنا مارا پیٹا گیا کہ آپ اس کے بعد مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو سکے۔ امام صاحب کے پیروکاروں کی تعداد اس وقت دنیا میں موجود ہے۔ آپ نے پہلے جو 3 ائمہ کرام تھے ان کی طرح ان کی تعداد کثرت میں تو نہ ہوئی، لیکن پھر بھی کافی تعداد میں امام احمد بن حنبل کے ماننے والے اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں۔ عظیم پیشوا، محدث، فقیہ، دانشمند امام ابن تیمیہ رحم اللہ تعالی عنہ، وہ اس مذہب کو اقرب الی الحق سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے بعد نے کہا کہ امام ابن تیمیہ تو تھے ہی حنبلی، اور آپ کے خاص الخاص شاگرد امام ابن قیم الجوزی رحم اللہ تعالیٰ، وہ تو مکمل احمد ابن حنبل رحم اللہ تعالیٰ کے نظریات، افکار ان کے پیروکار تھے، اور ان کی کتب بھری پڑی ہیں اس چیز کے دلائل کہ آپ حنبلی مذہب کے پیروکاروں میں سے تھے، کیونکہ یہ خالص قرآن و سنت کی دعوت تھی۔ امام صاحب کا جو مسلک جو ہے، آپ کا جو مذہب تھا، جو آپ کو طریقہ کار تھا، وہ یہ تھا کہ آپ خالص قرآن و سنت پر اعتقاد کرتے۔ اسی لیے جب آل سعود کی حکومت سعودیہ عربیہ میں قائم ہوئی، محمد بن عبد الوہاب رحم اللہ تعالیٰ عنہ احمد ابن حنبل کے پیروکاروں میں سے تھے، تو سرکاری طور پر جو سعودیہ عربیہ کے جو حکمران تھے انہوں نے حنبلی جو مسلک اور مذہب اس کو اختیار کر اس کے مطابق اپنی ساری ریاست میں قوانین نافذ کیے، اور اس وقت بھی سعودیہ عربیہ کا سرکاری مذہب جو ہے اسلام ہونے کے ساتھ ساتھ حنبلی ہے۔ امام صاحب کے پیروکاروں کی تعداد اس وقت بھی سب زیادہ سعودیہ عربیہ، مصر میں بھی ہیں، شام میں بھی ہیں، آرمینیا میں بھی ہیں، آذربائیجان میں بھی ہیں، اور مختلف ممالک میں ہیں، کیونکہ یہ خالص اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کرنے کو سب سے بڑی فضیلت سمجھتے ہیں۔ امام صاحب رحم اللہ تعالیٰ اپنی بہترین زندگی گزار کر سن 241 ہجری میں یہ چمکتا دمکتا جو آفتاب تھا، جو سورج تھا، یہ بغداد کے اندر غروب ہوا، اور بغداد کی سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے بڑے بڑے عظیم محدث، فقہاء، علماء، زہاد کو اپنے دامن میں لیا ہوا ہے۔ یہ بھی وہاں پر
پیدا ہوئے، وہیں پر اپنی زندگی گزاری، وہیں پر دین کی نشر و اشاعت کی، وہیں پر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ جہاں پر لیٹے ہیں اللہ کریم آپ کی قبر پر کروڑ ہا رحمتیں نازل فرمائے، اور ہم جیسے نکارہ لوگوں کو آپ جیسے عظیم لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئے مربع کے بعد اب جو صحاح ستہ کی جو کتب ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، انشاءاللہ ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، اللہ ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔